یہ نہیں کہتا انجینئر نہ بناؤ، آج اس قوم کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آج اس قوم کو ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، آج اس قوم کو ایک MBBS ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ آپ اگر ایسا کر لیں گے انشاءاللہ یہ سماج 10 سال میں ترقی کرے گا۔ آپ 10 لاکھ کے 10 کروڑ کے مسجد کے مینار کے بجائے 10 لاکھ مسجد میں لگاؤ، لیکن اپنے بچے کو شکشا دو، تعلیم دو، انشاءاللہ یہ سماج اگر 10 سال میں ترقی کرے گا، یہ 10 لاکھ کی مسجد 10 کروڑ کی مسجد بن جائے گی۔ لیکن نوجوان ساتھیوں، اگر ہمارا بچہ تعلیم سے دور رہا تو ہم کبھی ترقی پر نہیں پہنچ سکتے، ہمارا سماج کبھی ترقی کے دہلیز پر نہیں پہنچ سکتا۔ آخری پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں، انوربھتو پترماتا بھوتو سمنا جیا پتیہ مدھورتی واچن وتو شانتی وامو شانتی وامو شانتی وامو۔ یہ مرتد کی جو شکار ہماری بہو بیٹیاں ہو رہی ہے، ادھا پشیشیہ مو پری سنترانن پادکوہر ماتے کاش پلکو۔ میری ماں، میری بہنہ، آپ تک بھی اگر آواز پہنچ رہی ہے تو آپ تک یہ پیغام، آخری پیغام یہ سن لو۔ اللہ کے نبی نے کہا جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے اور رمضان شریف کے روزے رکھتی ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا جو عورت نماز کی حفاظت کرتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی، بے پردہ نہیں گھومتی روڈوں پر، بازاروں میں بے پردہ نہیں گھومتی، اللہ کے نبی نے کہا اس کے لیے فرشتے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس عورت سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا جی جس دروازے سے چاہے اس دروازے میں جا کر کے تم داخل ہو جاؤ۔ میری ماں اور میری بہنہ، آپ اپنے جسم کی نمائش نہ کرو، آپ اپنے جسم کو اپنے شوہر کے لیے سنوارو۔ اگر آپ گھر میں ہو تو شوہر کے لیے میک اپ کرو۔ آج کی عورتیں جب گھر سے نکلتی ہے، بازار جاتی ہے، تب میک اپ سجاتی ہے اپنے چہرے پر۔ جوان ساتھیوں اور میری ماں اور میری بہنوں، آپ سے بھی میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیجئے، آپ اپنی بچیوں کو پردے کا حکم دیجئے۔ انشاءاللہ یہ سماج کبھی مرتد نہیں ہو، سماج کی بچیاں کبھی مرتد نہیں ہوگی۔ میری ماں اور میری بہنہ، آپ اپنے بچوں کو پردے کا حکم دو اور آپ خود پردہ کرو، اس لیے کہ کہا قرآن نے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ۔ اے نبی، آپ دنیا والوں میں یہ اعلان کر دیجئے، دنیا والوں میں یہ گھوشنا کر دیجئے کہ عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو وہ نیچی رکھے، جب راستہ چلے تو نگاہوں کو نیچی رکھے۔ میری ماں اور میری بہنہ، آپ پردے کو آپ اختیار کر لو۔ یہ ہماری بچیاں جو مرتد ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ مرتد نہیں ہوگی۔ آپ لوگ اگر ان چند باتوں پر عمل کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بات کو قبول کر لے گا۔ انشاءاللہ کریں گے عمل انشاءاللہ۔ بچے کو اپنی تعلیم دیجئے، شکشا دیجئے، با پردہ رکھے، اگر بچی ہے اسے پردہ اور حیا سکھائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سب کو کیا پیغام دیا تھا۔ اور آخری پیغام میں ایک تحفے کے طور پر آج کے سماج کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ ہے انوربھتو پترماتا سمبھو۔ یہ منتری شلوک اس لیے کہا میں آپ تک یہ پہنچا رہا ہوں کہ آج ماں باپ کی نافرمانیاں بہت ہو رہی ہیں۔ انوربھتو پترماتا بھوتو سمنا جیا پتیہ مدھورتی واچن وتو شانتی وامو شانتی وامو۔ یہ نوجوان جو طاقت کے نشے میں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، نوجوان آپ تک یہ پیغام ہے، آپ ماں باپ کو پیر سے مار کر کے، ہاتھ سے مار کر کے اپنے گھر سے ہی، اس کے ہی گھر سے اس کو بے دخل کر دیتے ہو۔ یاد رکھو وہ ماں باپ اگر تم سے دور بھی چلے جاتے ہو، والدین اگر تم سے دور بھی چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارے سکون کے لیے وہ ہر وقت دعائیں کرتی، کاش کہ میرا بیٹا سکون سے رہے، عزت سے رہے۔ ماں کا دل تو وہ ہوتا ہے، آپ نے چائنا کے اندر سنا ہوگا کہ ایک ماں ایک معصوم بچوں کے ساتھ ایک دیوار میں گر گئی، اور وہ جب گری تھی اس کا بچہ اس کے پیٹ میں لپٹا ہوا تھا، تو اس بچے کو ماں نے کس طریقے سے زندہ رکھا۔ یہ چائنا کا واقعہ ہے کہ ماں کے دودھ
جب پستان سے ختم ہو گئے تو ماں نے ہاتھ کی ایک انگلی کو چبایا، اس بچے کے منہ میں ڈالا، ماں نے دوسرے انگلی کو چبایا، اس بچے کے منہ میں ڈالا، تیسری انگلی کو چبایا، اس بچے کے منہ میں ڈالا، چوتھے انگلی کو چبایا، اس بچے کے منہ میں ڈالا، پانچویں انگلی کو چبایا، اس ماں کے اس بچے کے منہ میں ڈالا۔ نوجوان ساتھیوں، ماں نے خون جگر سے اس بچے کو اس دیوار کے نیچے زندہ رکھا۔ ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، اپنے بچے کو خون جگر تک پلانا گوارا کرتی ہے، لیکن ہم طاقت کے نشے میں نہ جانے، ہم جب شادی ہماری ہو جاتی ہے تو ہم جب بہو کو لے کر کے آتے ہیں، ماں کی قدر نہیں کرتے، باپ کی قدر نہیں کرتے۔ نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں ناراض ہوگی، جنت میں نہیں جا سکتے، باپ ناراض ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتے۔ انوربھت پتو پتر ماتا بھوتو سمنا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے طے کرو، تمنا کرو کہ انشاءاللہ ہم ماں کی خدمت کریں گے، باپ کی بھی خدمت کریں گے۔ انشاءاللہ یہ سماج ترقی پر پہنچنے سے سماج کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مختصر سا واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا عابد تھا، اس نے اس کی ماں نے اس کے حق میں بد دعا کر دی تھی۔ ماں نے کہا تھا، بیٹا تو میری بات نہیں مانتا، ماں نے کہا، بیٹا تو میری بات پر نہیں چلتا، جب تک تم زانیہ کا منہ نہ دیکھ لو گے تب تک تمہاری موت نہیں ہوگی۔ ایسا بہت بڑا عابد تھا، اللہ والا تھا، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی اللہ کے علاوہ وہ نہیں گزارتا تھا۔ ایک خانقاہ بستی سے باہر بنا رکھا تھا اور وہی وہ عبادت کرتا تھا، اللہ 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 کی رٹ لگایا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اسی عابد کے خانقاہ کے ارد گرد ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا۔ ایک لڑکی سے اسے عشق و محبت ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ جب اس زانیہ سے جب لڑکا پیدا ہوتا ہے، محلے والے گھیر لیتے ہیں، تم نے اس بچے کو کہاں سے لایا بتا؟ تو وہ کہتا ہے، وہ جو عابد ہے، جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، یہ بچہ اس کا ہے۔ ماں نے بد دعا دی تھی اور وہ زانیہ کا منہ دیکھا، لیکن وہ بچہ جب وہ عابد نکلتا ہے، وہاں سے نکلنے کے بعد اس کے پیٹ میں مارتا ہے، وہ بچہ یہ کہتا ہے، میں اس عابد کا، اس متقی، اس پرہیزگار کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں۔ یہ کیوں ہوا؟ ماں کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا۔ ماں کی بد دعاؤں سے بچو، ماں کو اپنے گھر سے نہ نکالو۔ آج آپ السدیس علیہ الرحمہ السدیس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو خانہ کعبہ کے اندر امام ہے۔ ماں کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے کہ ماں نے یہ دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ بالکل اختصار کر رہا ہوں۔ ماں نے یہ بد دعا کی تھی، بیٹا تمہیں اللہ خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ نوجوان ساتھی کیوں دعا دی تھی؟ غصے میں دعا دی تھی، اور وہ خانہ کعبہ میں امامت کر رہے ہیں۔ میں یہ مختصر بتا رہا ہوں۔ امام صاحب، اس کی ماں نے کھانے کے لیے مہمان کا انتظام کیا تھا، اور اس کھانے میں امام السدیس نے ریتا ڈال دیا تھا۔ ماں کو غصہ آیا، ماں نے کہا غصے میں، جاؤ اللہ تمہیں خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ ماں کی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی، ماں کی بد دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ ماں کی بد دعاؤں سے بچا کرو، ماں سے دعا لیا کرو۔ ماں کی دعا اگر تمہاری ساتھ لگ جائے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں نے ماں کا بھی حق ادا کر دیا، میں نے باپ کا بھی حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیسے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آج تک دنیا میں کسی نے ماں کا حق ادا نہ کیا، تم کیسے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا، میں نے ماں کا حق ادا ایسے کیا، ایک کاندھے پر میں نے ماں کو بٹھایا، دوسرے کاندھے پر میں نے باپ کو بٹھایا، میں نے خانہ کعبہ کا
طواف کیا، میں نے ماں کو حج کرایا، میں نے باپ کو حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے باپ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے ماں کے خون کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں کے خون کے، ماں تو وہ ہوا کرتی ہے جب تم پیٹ میں ہوتے تھے، ماں رات بھر کروٹیں بدل کر کے یوں ہی گزار دیا کرتی تھی۔ ماں تو وہ ہوا کرتی ہے جب بچپن میں تمہاری عمر محض 6 مہینہ 7 مہینے کی عمر تمہاری ہوتی تھی تو ماں خود گیلے میں سوتی تھی، ماں تمہیں سوکھے میں سلاتی تھی۔ ماں تو وہ ہوا کرتی ہے جب تمہاری عمر 2 سال کی ہوتی تھی تو تمہیں بخار آتا تھا، ماں تڑپ اٹھتی تھی، میرے لاڈلے کو کیا ہو گیا، کاش کہ میرا لاڈلہ صحیح ہو جائے۔ ماں تو ہر وقت تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر MBBS پڑھ کر کے آیا، کہا ماں میں تیرا حق ادا کر دوں گا۔ کہا بیٹا ماں کا حق ادا اس دنیا کے اندر کسی نے نہیں کیا۔ کہا ماں میں ادا کروں گا، آپ نے اتنی اچھی تعلیم دی ہے، ڈاکٹر بنایا ہے، MBBS بنایا ہے۔ کہا ماں میں تیرا حق ادا کر دوں گا۔ کہا آج ماں تیرے ساتھ سوؤں گا اور میں تیرا پیر دباؤں گا، اور جب تیرا حکم ہوگا، آرڈر ہوگا، میں تیری حکم کی تعمیل کروں گا۔ ماں اس کا جائزہ لیتی ہے۔ ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا 10 بجے تھوڑا پانی لانا۔ بیٹا ایک مرتبہ پانی لاتا ہے، پھر ماں کی نیند ٹوٹتی ہے، پھر ماں کہتی بیٹا اٹھو پانی لے کر کے آؤ، پانی گرم کرو۔ پھر پانی گرم کرتا ہے، ماں اس کا امتحان لیتی ہے، ماں تھوڑا پانی پیتی ہے اور تھوڑا پانی اس میں گرا دیتی ہے۔ تو ایسے ہی مسلسل رات پر چلتا رہا کہ بیٹا پانی لاؤ، ماں پیتی تھی، بستر پر ماں پانی گرا دیتی تھی۔ ایک مرتبہ بیٹے کو غصہ آیا، بیٹی نے کہا ماں یہ کیا ڈرامہ ہے، کیوں ایسے کرتی ہو کہ بار بار پانی پی کر کے بستر پر تم پانی گرا دیتی ہو؟ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا تم میرا حق ادا نہیں کر سکو گے، ماں کا حق ادا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا۔ بیٹا تم ایک رات میں تھک گئے، تم کہہ رہے تھے کہ میں ڈاکٹر بن کر آیا ہوں، میں انجینئر بن کر کے آیا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا کہ میں ماں کا حق ادا کروں گا، ایک رات میں تم ماں کا حق کیسے ادا کر دیے؟ ہم نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر پالا، کبھی میں نے اف تک نہیں کہا، اور میں نے تمہیں 2 سے 3 سال تک میں نے تمہیں دودھ پلایا، جب تم پیخانہ کر دیتے تھے میں اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتی تھی۔ تم ماں کا حق کیسے ادا کر سکو گے؟ تم پانی گرم کرنے میں، پانی دینے میں تم تھک گئے اور ایک ہی رات میں تم ہمت توڑ دیے۔ اب کیا اگر آپ کے ماں زندہ ہے، ماں کی قدر کرو، ماں کی عظمت کو پہچانو۔ نوجوان ساتھیوں میں انہی چند باتوں پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چمن میں جب تک پھول کھلتے رہیں گے، رہی زندگی انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماں کی ایک ہنسی زندگی بنا دے گی، ماں کی ایک ہنسی زندگی بنا دے گی، خود روئے گی آپ کو ہنسا دے گی۔ غلطی سے بھی ماں کو مت رلانا، ماں کی ایک بوند دھرتی کو ہلا دے گی۔ حضرات گرامی ابھی آپ حضرات بہت ہی خوبصورت اور دلنشین تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ ہمارے مہمان خطیب جناب حضرت مولانا عبدالکریم صاحب چترویدی مختصر وقت میں قیمتی نصیحت فرما کر ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے۔